بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام سامعین کرام، آج کا ہمارا درس قرآن 5واں پارہ سورۃ النساء کی 125 آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو توجہ اور دھیان کے ساتھ سماعت کرنے کی، پھر ہم دونوں فریقوں کو اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس قرآن میں جو آیات کریمہ خطبے کے اندر تلاوت کی ہیں، ان کا موضوع، ان کا عنوان یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں مقبولیت کا معیار کیا ہے، جس سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے، جس سے رب تعالی خوش ہو جائے، وہ چیز، وہ معیار کیا چیز ہے جس سے ہمیں اللہ کی مقبولیت حاصل ہو جائے۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے سورۃ النساء کے ابتدا کے اندر یتیموں کا اور اس کے بعد عورتوں کے حقوق بیان فرمائے، پھر درمیان میں بات چلتی چلتی اور موضوع بھی آ گئے، پھر اس کے بعد واپس آتے ہی اللہ تبارک و تعالی نے آخر میں معبودان باطلہ کی تردید بھی کی، مشرکین یہود و نصارہ اہل کتاب لوگوں کی تردید ہوئی، ان کے مذہب کو باطل قرار دیا گیا، پھر اس کے بعد ان کے حالات بیان کیے گئے کہ یہ ان کی مکر ہیں، یہ ان کے چال ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ابھی گزشتہ دروس کے اندر ہم نے آیت کریمہ پڑھی، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، کہ تمہاری آرزوئیں بھی کسی کام کی نہیں ہیں، اہل کتاب جو آرزوئیں لے کر بیٹھے ہیں وہ بھی کسی کام کے نہیں ہیں، کیونکہ ان آرزوؤں پر، ان گمان پر کوئی تمہیں جنت نہیں مل جائے گی، جنت ملے گی تو ایمان اور عمل صالح سے۔ آج درس قرآن کے اندر جو موضوع ہے اس کے اندر بھی یہی بیان کیا گیا ہے کہ آرزویں اپنی طرف سے آدمی جو بھی لگا لے، جس امید کے سہارے بھی جیتا رہے، لیکن جتنے تک
دو چیزیں انسان کے اندر نہیں آئیں گی اس وقت تک ان کی آرزو کی ہوئی بھی کسی کام کی نہیں ہے۔ اور پھر ان آیات کریمہ کے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر آرزو کرنی بھی ہے، امید لگانی بھی ہے، تو اس شخصیت کو بھی دیکھو جس شخصیت کو اللہ کریم نے خلت کا مقام دیا ہے، اپنا خلیل بنایا ہے۔ جد الانبیاء پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا نمونہ اپنی زندگی کے اندر اپنا لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر جو کام بھی کیا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں حنیفہ، بالکل یکسوئی کے ساتھ کیا ہے، نیت بھی خالص رکھی ہے، اور جو کام بھی کیا ہے وہ بھی حسن عمل کے ساتھ کیا ہے۔ لہذا ملت ابراہیم کو پکڑ کر اگر تمہاری آرزو بنتی ہے تو اس کے مطابق بناؤ، اپنی طرف سے آرزویں اور امیدیں دلانے کی کوئی فائدہ اور ضرورت نہیں۔ تو یہاں پر اللہ کریم نے فرمایا کہ دو ہی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ کے نزدیک انسان مقبولیت کا معیار اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے، اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز اللہ کریم نے بیان فرمائی وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، کہ سب سے پہلے خلوص نیت انسان کی درست ہو جائے۔ جو کام بھی کرنا ہے جی، اس کے اندر انسان کی نیت درست ہونی چاہیے۔ نیت نہیں تو پھر کوئی کام کسی عمل پیرا کے اندر بھی نہیں آ سکتا۔ جیسا کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ نیت درست ہوگی تو سارے کے سارے اعمال بھی اس کو فائدہ مند ہوں گے، اس کے لیے نفع بخش ہوگی۔ اگر نیت ہی مخلص نہ ہوئی، نیت ہی خلوص والی نہ ہوئی، تو پھر اس عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور دوسرے نمبر پر وَهُوَ مُحْسِنٌ، وہ آدمی شرط یہ ہے کہ نیکوکار بھی ہو، عمل بھی میرے پیغمبر کی سنت کے مطابق اس کا کیا ہوا ہو، تب جا کر اللہ کے ہاں اس کی مقبولیت کا معیار پیدا ہو جائے گا۔ موضوع سمجھ آ گیا آپ کو؟ اللہ کے نزدیک مقبولیت کا ایک ہی معیار ہے، اور وہ یہ ہے کہ خلوص نیت ہو، اور دوسرے نمبر پر اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حسن عمل، اچھا عمل جو میرے پیغمبر نے کر کے دیا اسی کے مطابق عمل کیا ہو، اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کے اس عمل کو نہ دکھایا جائے، بلکہ اتنا ہی عمل کیا جائے جہاں تک میرا پیغمبر نے عمل کیا بس وہی کرنا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغمبر جس چیز کا تمہیں حکم دے بس اس کو منو ان خاموشی کے ساتھ آنکھیں بند کر کے خلوص نیت کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہونا شروع کر دو، اور جس سے میرا پیغمبر روک دے اس سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبولیت کا درجہ رکھتا ہے۔ کوئی عمل بھی آدمی کرے گا تو اس کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول مقبول ہو جائے گا۔ تو یہ اصل معیار ہے۔ آئیے ذرا قرآن مجید کے ان آیات کریمہ کے اندر اس معیار کو پڑھتے ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ
اور کون شخص زیادہ احسن اور عمدہ ہے دیناً دین کے اندر، اور دین کون سا؟ دین اسلام یا مراد ہے وہ دین مراد ہے جو میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کے آئے۔ باقی شریعتیں بھی اپنی جگہ، باقی قوموں پر جتنے پیغمبر آئے، جتنی کتابیں اور صحیفے آئے اپنی جگہ، لیکن اس امت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو شریعت جو دین نازل ہوا ہے اس کے بارے میں اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، کون زیادہ اچھا ہے، کون زیادہ عمدہ ہے دین کے اعتبار سے؟ کون سا دین؟ یہ دین اسلام والا دین۔ باقی مذاہب اپنی جگہ، باقی دین اپنی جگہ، لیکن میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دین اسلام لے کر آئے ہیں، اور دین اسلام کیا اللہ کا قرآن کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یہ دین ہدایت والا جو میرا پیغمبر لے کر آیا ہے، یہ دین حق جو اسلام والا دین لے کر میرا پیغمبر آیا ہے، اس دین کے بارے میں کون اتنا عمدہ اور اچھا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں ممن اسلم وجہہ للہ، اس آدمی سے جس نے اپنے چہرے کو، جس نے اپنے رخ کو اسلامہ فرما بردار کر دیا ہے، جھکا دیا ہے اس در پر۔ کون سے در پر؟ للہ، اللہ رب العزت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے اس نے اپنے چہرے کو جھکا دیا ہے، فرما بردار کر دیا ہے۔ اس آدمی سے کون زیادہ اچھا ہو سکتا ہے؟ پہلی چیز اللہ کریم نے بیان فرمائی ہے کہ اپنے چہرے کو پست کر دینا، اپنے چہرے کو اللہ کے در پر ڈال دینا، فرما برداری کر لینا، جھکا دینا۔ کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے۔ یہ خلوص نیت کے ساتھ جو کام بھی کرے گا اللہ کریم کے ہاں اس کو مقبولیت حاصل ہو جائے گی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں دوسری چیز کیا ہے جو اللہ کے نزدیک تمہیں مقبولیت مل جائے؟ وہ دوسری چیز یہ ہے وہ ہوا محسن، حالانکہ وہ مومن، وہ انسان جو ہے وہ نیکوکار بھی ہو۔ محسن کا معنی ہوتا ہے نیکی کرنے والا، اور محسن احسان میں سے ہے، اور احسان والی نیکی وہ ہوتی ہے جو دل و جان سے انسان خوش ہو کے اللہ کی رضا کے لیے کوئی نیک کام کرے۔ لہذا اللہ کریم فرماتے ہیں وہ ہوا محسن، وہ حالیہ ہے، حالانکہ شرط یہ ہے کہ وہ انسان محسن بھی ہو، نیکوکار بھی ہو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ دو شرطیں اس کے اندر آ گئیں تو پھر اللہ رب العزت کے نزدیک اس کی مقبولیت کا معیار اس کو بن گیا، اس کو معیار مل گیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ دو چیزیں اگر دیکھنی ہے تمہیں دین اسلام کے اندر اگر ڈھونڈنی ہے تو پہلے وہ لوگوں کائنات والوں تمہاری طرف پیغمبر آتے رہے آتے رہے آتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے پیغمبر آتے رہے، اور آتے آتے اسماعیل کی بجائے اسحاق پیغمبر کی اولاد سے آتے رہے، اور بنی اسرائیل والوں
کے لیے پیغمبر آئے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ تو پیغمبروں کا سلسلہ چلایا، لیکن ایک پیغمبر کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام ہے، جس کا نام ذبیح اللہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس پیغمبر کی آل میں سے چلتے 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 کوئی پیغمبر نہیں آیا سوائے ایک پیغمبر کے، اور وہ پیغمبر اتنی شانوں والا، اتنی عظمتوں والا پیغمبر ہے جس کے بارے میں اللہ کریم قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ وہ پیغمبر آیا، ایک ہی پیغمبر آیا ابراہیم علیہ السلام کی لڑی میں سے، جو بنی اسماعیل سے تھی، بنی اسرائیل سے نہیں، بنی اسماعیل سے تھی، اور وہ پیغمبر ہے رحمت للعالمین پیغمبر۔ اور رحمت للعالمین پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیغمبر ہے، جس کے بارے میں خود پیغمبر نے فرمایا آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں ہی آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہو سکتا ہے، کوئی وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نزدیک مقبولیت کا معیار کیا ہے؟ خلوص نیت، اللہ ہی کے لیے اپنے سر کو جھکا دینا، اللہ ہی کی خاطر جو کام بھی کرنا ہے خلوص نیت کے ساتھ کرنا ہے۔ اور دوسری شرط کیا ہے کہ عمل بھی وہ ہو کہ وہ ہوا محسن، کہ وہ نیکی کرنے والا ہو۔ شرط اس کے اندر یہ ہو کہ وہ بندہ نیکوکار ہو، اور نیکوکار تب ہوگا جب میرے پیغمبر کے طریقے کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارے گا۔ کوئی عمل بھی کرے گا، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، جس طرح نماز کے اندر ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، وہ 4 پڑھے گا تو وہ میرے پیغمبر کے سنت کے مطابق اور زندگی گزار رہا ہے۔ اگر 4 میں سے 3 پڑھتا ہے تو بھی اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ عمل اچھا کر رہا ہے، چاہے وہ 4 کی بجائے 5 رکعت پڑھ لیتا ہے، عمل اچھا کر رہا ہے، لیکن جب تک میرے پیغمبر کی سنت کی مہر اس پر نہیں لگی ہوئی، کیونکہ میرے پیغمبر کی سنت کی مہر اس پر یہ لگی ہے کہ 4 رکعت ہیں، نہ 3 ہیں نہ 5 ہیں، جب تک وہ سنت کے مطابق اپنی نماز نہیں بنائے گا اس وقت تک اس کی اللہ کے ہاں قبولیت کا سبب نہیں بن سکتا۔ نیکی کرنی ہے، حسن اخلاق بنانا ہے، حسن عمل کرنا ہے، تو وہ میرے پیغمبر کی شریعت کے عین موافق ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ عقیدت کے اندر آ کر لوگ کہے کہ ہم جی اذان کے اول آخر درود شریف اپنی مرضی سے بنا کر گھڑ کر اور اس کو پڑھا کریں گے، تو یہ میرے پیغمبر کے حسن عمل کے خلاف ہے۔ جو شریعت کے مطابق زندگی تھی، جو اچھا عمل تھا، میرے پیغمبر کے قانون کے مطابق چلنا، اس کے خلاف اس نے کیا ہے، لہٰذا وہ آدمی اللہ کے ہاں، اللہ کے دربار کے اندر وہ مقبولیت کا معیار حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ کریم نے فرمایا میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممن اسلم وجهه لله وهو محسن، اس آدمی سے کون زیادہ اچھا عمل کے اندر دین کے اعتبار سے ہو سکتا ہے؟ جو آدمی اپنی خلوص نیت کے ساتھ اپنے اللہ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے کوئی نیکی بھی کرتا ہے، کوئی کام بھی کرتا ہے، اور کام بھی میرے پیغمبر کی شریعت کے موافق کرتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں ایسا آدمی تو دنیا کے اندر اس کی مثال دینا بھی مشکل ہے۔ لہٰذا میرا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
میں اس آدمی کی مثال دیتا ہوں، اس پیغمبر کی مثال دیتا ہوں، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وہ میرا جد الانبیاء پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ ہے، جس نے اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقبولیت حاصل کرنے کے لیے گزار دی، اور جس طریقے سے اس نے اپنی زندگی گزاری ہے خلوص نیت کے ساتھ، اس نے جو کام بھی کیا ہے اور جو کام بھی کیا ہے شریعت کے عین مطابق کیا ہے، لہذا ملت ابراہیم کی طرح تم لوگوں کی بھی ملت ہونی چاہیے، تم لوگوں کی جماعت بھی یوں ہی عمل کرے جس طرح ابراہیم خلیل اللہ نے کیا، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ملت کی دین کی اتباع کرے، نقش قدم پر چلے، اور کیسے نقش قدم پر چلے، ان کی اتباع کیسی تھی؟ اللہ کریم فرماتے ہیں حنیفا، وہ یکسو کرنے والا تھا، وہ اتنا خالص کر کے میں اللہ کریم کی عبادت کرنے والا تھا کہ اللہ کریم نے فرمایا دنیا کے کسی بھی شعبے کے اندر، دنیا کے کسی بھی معاملات کے اندر اس نے میں اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کیا، بلکہ اگر عبادت بھی کی ہے، پوجا بھی کی ہے، میری سر و پکار بھی کی ہے، تو حنیفا، یکسو ہو کر، الگ تھلگ رہ کر، ہر کسی سے، دنیا جہان سے ہٹ کر اس نے خالصتاً میں اللہ کریم کی عبادت کی۔ اس ابراہیم خلیل اللہ کی اتباع کرنا لگ جائے تو یہ اس کے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی مقبولیت کا معیار ہے۔ اور اللہ کریم فرماتے ہیں وہ ابراہیم میرا پیغمبر تھا اور ایسا ویسا پیغمبر نہیں تھا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ کریم وَاتَّخَذَ اللہ کریم نے خود بنا لیا ابراہیم کو خلیلا، دوست۔ دوست کیا ہوتا ہے؟ جو راز و نیاز بھی جانتا، جس حال کے اندر اللہ خوش ہوتا ہے وہ حال اپنانے والا ہو تبھی اس کو وہ دوست بناتا ہے۔ دنیا کا بھی دستور یوں ہی ہے، دوست وہی حقیقی ہوگا جو ہر دکھ سکھ کے اندر اس کے کام آئے گا۔ تو جس وقت انسان کو کوئی تکلیف پہنچ جائے اور جو دوست بنایا ہوا ہو وہ اس تکلیف میں اس کا ساتھی نہ بنے تو پھر وہ دوست کہلوانے کا حقدار بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح ذرا دیکھو اللہ کریم نے اپنے خلیل کو، اپنے پیغمبر کو خلیل کیوں بنایا؟ اس وجہ سے کہ جس وقت بھی میرے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کو مشکل اور مصیبت اور آزمائش آ پڑی اللہ کی جانب سے، تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کسی در پر جانے کی اور کسی کی طرف حمایت کرنے کی آرزو نہیں کی، بلکہ خالصتاً ڈائریکٹ پکارا بغیر وسیلے کے، تو صرف اور صرف اللہ رب العزت۔ اس چیز کا نام ہے حنیفہ، یکسو۔ آدمی پر مصیبتیں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، بیماریاں، لاچاریاں، تکلیفیں، مسائل بہت آتے ہیں، لیکن اس کے اندر آدمی صبر کرے، پھر اللہ رب العزت کا در چھوڑ کر کسی اور در کے اندر نہ جائے، تو انشاءاللہ العزیز پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑا ہی برگزیدہ آدمی بن سکتا ہے۔ میں صبح بھی ایک حدیث سنا رہا تھا کہ لوگوں پر یہ بیماریاں آتی ہیں، جس طرح آج کل وبا کے لیے جو ہمارے برے اعمال کی وجہ سے ہمارے اوپر وبائیں سموگ کی حالت کے اندر آ رہی ہیں، اسی طرح جو بیماریاں ہر گھر کے اندر 1 2 3 آدمی بیمار ہیں، بخار کی حالت کے اندر ہیں،
اور اسی طرح زکام، بخار، کھانسی، یہ عام بیماریاں ہیں، لیکن اس کے اندر بھی اگر جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے تو انسان بالکل اتنا انتہائی کمزور ہو جاتا ہے جس کو آپ کو یقین نہیں۔ لیکن جو اس مشکل گھڑی کے اندر بھی اللہ رب العزت کی یاد کو بھلائے نہیں، وہی آدمی کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو ہر وقت اللہ رب العزت کی یاد سے آدمی کو غافل نہیں رہنا چاہیے۔ پھر یہ بیماریاں، حدیث پاک میں صبح سنا رہا تھا مسجد میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ایک دفعہ اپنے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخار کے اندر مبتلا تھے، ان کو بھی بخار تھا۔ تو ایک تو یہاں یہ بھی پتہ چل گیا کہ پیغمبر بھی ہماری طرح جن سے انسان ہیں، بشر ہیں، جس طرح ہمیں بیماریاں آتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیماریاں ہوتی ہیں۔ کوئی نور نہیں ہے، کوئی فرشتے نہیں ہیں، وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں۔ وہ بخار کے اندر مبتلا تھے اور بہت شدت کا بخار تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو بہت سخت بخار ہے، آپ سخت شدید بخار کے اندر مبتلا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں بالکل مجھے بخار ہے، اور یہ بخار مجھے تم جیسے دو آدمیوں کے برابر ہوتا ہے۔ مطلب ہے کہ تمہارے دو آدمی ہوں جن کو اتنا بخار ہوتا ہے، مجھے اس سے برابر ہوتا ہے ایک آدمی۔ اللہ اکبر، پیغمبر کی شخصیات ہو اور ایسا سخت بخار ہو، اللہ اکبر، ہم تم کہاں؟ ہمیں تو تھوڑا سا گھبیرہ چڑھ جائے تو بس ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے ہیں۔ ٹھیک ہے اسباب حاصل کریں، لیکن توکل اور یقین بھی اللہ پر، بھروسہ بھی، اعتبار بھی اللہ پر تو ہونا چاہیے۔ اور ہم پتہ نہیں زبان سے کیا کچھ کہنے لگ جاتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بخار ہے تو ہم جیسے دو آدمیوں کے برابر بخار چلتا ہے تو پھر آپ کو بھی دوہرا اجر و ثواب ملے گا نا، بخار کی وجہ سے ثواب تو ملتا ہے، آزمائش آتی ہے بندے کے تو دوہرا اجر و ثواب ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ بن مسعود، بالکل سچی بات ہے، دوہرا ثواب ملے گا۔ تم میں سے کوئی آدمی اگر مسلمان ہے تو اس کے پاؤں کے اندر کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے نا، یا اس پر کوئی اس سے بڑی کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف، کوئی بیماری آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسلمان مومن آدمی کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اس کی وجہ سے۔ یہ فرمان ہے میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بیماری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے سردیوں کے موسم کے اندر، خزاں کے موسم کے اندر درختوں کے سوکھے پتے جھڑ جاتے ہیں، اس طرح اس آدمی کے گناہ جھڑ لیتے ہیں جتنی دیر وہ بیماری کی حالت کے اندر رہتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیماریاں آتی ہیں، انسان کے برے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر ہی اس کی سزا دیتا ہے، اور وہ بیماریوں کی صورت کے اندر انسان کو آتی ہے۔ اور پھر انسان کو چاہیے کہ صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا اور دعا کی درخواست کرے صحت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی انسان دنیا کے اندر مومن، مسلمان، مرد، عورت، چھوٹا بڑا، جتنی بھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ تو بات چل رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کریم نے خلیل بنایا، دوست بنایا۔ تو دوستی کا وہی حقدار ہو سکتا ہے جو ہر حال کے اندر پکارے، تو کس کو؟ اللہ رب العزت کو۔ ابراہیم علیہ السلام کو کتنی مشکلات آئے،
کبھی آگ کے اندر جانا پڑا، کبھی بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، کبھی وادی غیر ذی زر کے اندر بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑا، کبھی وطن سے جلا وطن کر دیا گیا، بہت سارے مراحل آئے، لیکن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ہر آزمائش کے اندر اللہ کا قرآن فرماتا ہے فَأَتَمَّهُنَّ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کریم نے آزمائش لی، امتحان میں ڈالا، ابراہیم علیہ السلام 100% نمبر لے کر وہاں سے پاس ہو۔ آج کل ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری ایمان کی حالت کیا ہے؟ کمزور اتنا ہے کہ تھوڑا سا اللہ کی طرف سے گھبیرا پڑا نہیں کہ بس در بدر پھرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے ہیں، لوگوں کی باتوں میں آ جایا کرتے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہوتا ہے تعویذ لے دے کر یہ معاملہ سلجھایا جا سکتا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں تمہارے اوپر کوئی جادو ٹونا ہو چکا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کہتا ہے نجومیوں کے پاس چلے جاؤ، کوئی کہتا ہے کاہنوں کے پاس چلے جاؤ، کوئی کہتا ہے فلاں پیر بہت اچھا دم کرتا ہے، پھونک مارتا ہے ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بھائی میرے دیکھو، ابراہیم خلیل اللہ کو جس وقت کوئی مشکل آئی تو اس نے کس کو پکارا؟ تمہیں بھی اسی ذات کو پکارنا چاہیے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ کریم نے ابراہیم کو خلیل دوست بنایا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، تخفیف اخروی ہے۔ اللہ کریم فرمایا دنیا کے اندر تم لوگ جتنی بھی آرزویں اور امیدیں رکھے بیٹھے ہو، یہ ساری آرزویں دنیا کے اندر رہ جائیں گی۔ تم نے اگر آرزو بنانی ہے اللہ کے نزدیک اپنی مقبولیت کا معیار بنانا ہے تو ابراہیم کی ملت کو اپنانا ہوگا جو یکسو ہونے والی ہے، اور دین اسلام کو اپنانا ہوگا، پیغمبر کی سنت کے مطابق اپنا حسن عمل کرنا ہوگا، اچھی نیت کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے اور جو کچھ زمینوں کے اندر ہے، 7 زمین اور 7 آسمان۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اس کے اندر جو کچھ بھی ہے، چاہے آسمانوں میں ہو چاہے زمینوں کے اندر ہو، چاہے آسمان و زمین کے درمیان جتنی بھی مخلوقیں ہیں، جو چیز بھی ہے للہ، اللہ ہی کے لیے۔ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو احاطہ کرنے والا ہے، ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لے ہوئے ہے۔ یوں سمجھیے کہ ایک آدمی کے پاس پلیٹ ہے، اس کے اندر موتی ہیں، اور وہ آدمی اس پلیٹ کو دیکھ رہا ہے تو موتی کیا اس سے کچھ چھپا رہ سکتا ہے؟ نہیں نا۔ اسی طرح یوں سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ساری کی ساری کائنات، ساری دھرتی، زمین و آسمان اور زمینوں کے نیچے تحت ثری سے بھی نیچے اور اوپر آسمانوں سے بھی اوپر جتنی بھی مخلوقیں ہیں اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بالکل عین سامنے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے، حاضر ناظر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ لہذا کوئی بھی مشکل آ جائے، کوئی بھی مصیبت آ جائے، کوئی بھی مرحلہ آ جائے، کوئی بھی معاملہ آ جائے، جس قسم کا بھی ہو، اللہ کے ہاں اگر انسان کو مقبولیت کا معیار اپنانا ہے تو 2 ہی چیزیں ہیں۔ ایک چیز ہے خلوص نیت، اور دوسری چیز اس کے لیے کیا ہے؟ حسن عمل۔ خلوص نیت جب تک ہوگی اس کے ساتھ حسن عمل بھی ہوگا تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبولیت کا معیار پیدا کر چکا ہوگا۔ اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا، مختصر یہی ہے، خالصتاً پکار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہونی چاہیے، اس کے اندر کسی کو بھی شریک نہیں کرنا چاہیے۔ ہر معاملے کے اندر مسبب الاسباب ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، ہاں اگر سبب اختیار کرنے سے بھی اجازت ہے، جائز ہے،
تحت اسباب آدمی کوئی کرنا چاہتا ہے تو کرے، لیکن نیت پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص رکھنی چاہیے، اور اس کے بعد عمل جو ہے وہ بھی سنت کے مطابق کیا جائے، جو میرا پیغمبر نے کہا ہے اسی کے عین مطابق سنت ہو، اس کے عین مطابق عمل ہو، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبولیت کا معیار تمہیں حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا پڑھایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔